السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے حاضری اس لیے ہوئی ہے کہ موجودہ حالات میں صحابہ پر طعن و تنقید، طعن و تشنیع اور تنقید کا خوب زور سے اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ شخصیتیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے لے کر انبیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین تک کسی کو بھی تنقید سے بالاتر نہیں سمجھا۔ مزید طلّہ یہ ہے اس پر کہ انہی جیسے لوگوں کو لوگ، بڑے بڑے لوگ، اپنا ہمنوا، اپنا جانشین، اپنا رہبر، اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کی کڑی آپ حضرات کے سامنے روزانہ قسط وار آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں بات کر رہا ہوں مولانا ابوالعلا مودودی کی، جنہوں نے کسی کو بھی تنقید سے بالاتر نہیں سمجھا اور اللہ رب العزت سے لے کر انبیاء تک، صحابہ تک سب کے اوپر تنقید کی، سب کو خطاوار، سزاوار اور نہ جانے کیا کیا ٹھہرایا۔ لوگ ان کو بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں اور ان کو قائد سمجھتے ہیں۔ کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی، ہم جب ان کے سامنے اس طرح کی بات کرتے تو ہمیں نشانہ بناتے ہیں اور الٹا سیدھا بولتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے آج پہلا حوالہ پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے تفہیمات صفحہ 56 جلد نمبر 2 کا حوالہ پیش کروں گا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ابوالعلا مودودی صاحب نے 4 باتیں پیش کی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے اپنی حفاظت اور عصمت اٹھا لی، ہر نبی سے۔ نمبر 2، عام انسانوں کی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، اب تو نہیں ہوتی تھیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت غلطیاں کروائی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 4، غلطیاں کرانے کا مقصود یہ تھا کہ لوگ انبیاء کرام کو خدا نہ سمجھیں۔ یہ 4 باتیں، 4 پوائنٹ آپ نوٹ رکھیں۔ اب میں تفہیمات کا آپ کے سامنے وہ اسکین آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، وہ صفحہ جو اس کے اندر جو پیراگراف ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ابوالعلا صاحب کہتے ہیں، لیکن ان حضرات نے شاید اس امر پر غور نہیں کیا کہ عصمت دراصل انبیاء کے لوازم ذات سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے مصلحتاً خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ فرمایا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ورنہ، اب دیکھیے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھوڑی دیر کے لیے بھی ان سے منفک ہو جائے تو جس طرح عام انسانوں سے بھول چوک اور غلطی ہوتی ہے، اسی طرح انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھ لیجئے آپ کہ اولاً تو انبیاء کے نام معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، معصوم عن الذنوب ہوتے ہیں، محفوظ عن الذنوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں، کوئی لغزشیں وغیرہ سرزد نہیں ہوتی ہیں۔ اور جو بھی لغزش کہہ لیں ہم اس کو اپنی زبان میں، وہ جو بھی ہوئی ہیں وہ لغزش نہیں ہے، در حقیقت وہ اجتہاد ہے ان کا، اور وہ جو اجتہاد کرتے تھے اس پر تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس پر ان کو ثواب ملے گا۔ تو پھر اس پر تنقید کرنا اور اس کو نشانہ بنانا اور اس پر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر تنقید کرنا، یہ کہاں تک زیب دیتا ہے؟ جب خود، کیونکہ جو غلطیاں ان سے ہوئیں، جو اللہ نے کروائی، وہ تو ان کی در حقیقت خطا اجتہادی تھی، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی لغزشیں ہیں، ان کی کوتاہیاں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر 1-2 لغزشیں سرزد ہو جانے دی ہیں۔ لغزشیں ہی نہیں، سرزد ہونا نے عمدن جان بوجھ کر ہونے دی ہیں، اللہ نے اپنی حفاظت اٹھا کر، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام کی ہر آن، ہر لحظہ، ہر منٹ، ہر وقت اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام کی حفاظت فرماتے تھے، اور ان سے کوئی لغزش وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ جو بھی ہوتی تھی وہ اجتہاد تھا ان کا، اور اس پر اللہ رب العزت نے ثواب دیا۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے عمدن اپنی حفاظت اٹھا لی اور جان بوجھ کے ان سے لغزشیں کروائی، عمدن ان سے لغزشیں کروائی ہیں۔
اللہ رب العزت نعوذ باللہ ایسا کر سکتا ہے؟ گویا کہ اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ پر تنقید کی، ظاہر سی بات ہے اللہ نہیں اٹھائی، اللہ نے جب حفاظت کو اٹھایا تو انہوں نے لغزشی کی، تو گویا کہ قصوروار اللہ کو بھی قرار دے دیے۔ پھر آئے کہتے ہیں تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھ لیں اور جان لیں کہ یہ بشر ہیں، خدا نہیں۔ جناب اگر کیا انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر بشر سمجھنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان سے لغزشیں اور خطائیں کروائی جائیں، ورنہ وہ بشر نہیں کہلائیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی اگر انبیاء کرام علیہ السلام بشر ہیں تو ان کے بشر ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، وہ شادی کیا کرتے ہیں، انہوں نے شادیاں کی ہیں، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، وہ جس طرح ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں اس طرح وہ بھی زندگی گزارتے تھے۔ کیا بشریت کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ بشریت کے لیے ضروری ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت ان سے اپنی حفاظت اٹھائے اور ان سے گناہ اور لغزشیں اور خطائیں کروائے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسی سوچ تھی؟ اللہ رب العزت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، گویا اللہ نے ان سے لغزشیں کروائیں، خطائیں کروائیں۔ تو یہ انشاءاللہ اس کا اسکین بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور آخری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ چینل کو بھی سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اس کے اندر بھی وہ اسکین ڈال دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قاسم میڈیا سروس کا فیس بک پیج ہے اس کو لائک کر لیں، اور ٹیلی گرام پر ایک کیا کہتے ہیں گروپ ہے اس کو جوائن کر لیں۔ تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسکین ہیں اور جو حوالہ جات ہیں یہ آپ کو انہی دونوں جگہ پہ ملیں گے، دونوں جگہ آپ کو مل جائیں گے، قاسم میڈیا سروس کے فیس بک چینل پر، فیس بک پیج پر، اور ٹیلی گرام پر آپ کو انشاءاللہ دستیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام یہ جو لغزشیں ہیں، جو باتیں لکھی ہوئی ایسی باتوں سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔